اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم کچھ مکہ سے سیدھے مدینہ اور کچھ حبشہ جا چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ رہ گئے تھے۔ ان دو حضرات کے علاوہ مکہ میں اگر مسلمان تھے بھی تو یا تو اپنے کنبہ و برادری کے ہاتھ میں مقید و محبوس تھے یا دشمنوں کے پنجہ ظلم میں گرفتار۔ رنج و تکلیف کی گھنگور گھٹائیں چاروں طرف سے اونڈی چلی آ رہی تھی۔ مکہ کی ویرانی اور یثرب کی آبادی بڑھتی جا رہی تھی کہ کفار کو اندیشہ ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضوان اللہ علیہم کو جائے پناہ مل گئی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے قبضہ سے نکل جائیں اور مکہ سے چل دے۔ اگر ایسا ہوا تو مدینہ میں ہمارے خلاف ایک بڑی جماعت تیار ہو جائے گی اور کسی وقت اپنا انتقام لینے کے لیے ضرور ہم پر حملہ آور ہوگی۔ بس ان لوگوں نے کسی بن کلاب کے مکان میں، جس کا نام دارالندوہ تھا، جلسہ کیا۔ اس جلسہ میں عتبہ، شیبہ، ابو سفیان، ابو جہل، حکیم بن حزام، امیہ بن خلف، حشام اور ابو النجتری وغیرہ اکٹھے ہوئے اور مشورہ کیا کہ اس مذہبی مخالفت اور نزاع کا کس طرح قضیہ چکایا جائے۔ ابو النجتری نے مہر سکوت توڑا اور کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی تنگ و تاریک کوٹری میں تا حیات قید کر دو۔ حشام نے جواب دیا کہ ابو النجتری کی تدبیر ناکافی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہزار ذلت و خواری گلیوں میں پھرانے کے بعد شہر بدر کر دیا جائے۔ لوگوں نے اس تدبیر کو بھی ناپسند نہ کیا۔ ابو جہل بولا کہ میری رائے تو یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ اس رائے پر چاروں طرف سے صدائے آفرین بلند ہوئی اور اس ملعون کی رائے پر یہ منصوبہ پختہ ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی سوچی گئی کہ ایک آدمی قاتل نہ ہو، بلکہ 5 قبیلوں میں سے ہر ایک قبیلہ کا ایک ایک جوان منتخب ہو کہ سب مل کر بیک وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تلواروں کی ضرب لگائیں، تاکہ اگر خون بہا دینا پڑے تو سب قبائل پر تقسیم ہو جائے، اور بنی ہاشم کی یہ ہمت نہ ہو کہ خون کے انتقام میں سارے عرب سے لڑائی مول لے۔ اللہ کے مقدس فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے مشورے اور منصوبے کی اطلاع دی اور عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں شب گزارنا مناسب نہیں ہے۔ اللہ کریم کا حکم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنا وطن چھوڑ دے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر مدینہ کی زمین کو منور فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنے ارادہ اور مشیت ازدی سے عین دوپہر کے وقت آگاہ کیا، اور اسی وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے
عاقلانہ تدبیر سے کام لے کر سب انتظام سفر درست کر لیا۔ غرض رائے قرار پائی کہ دونوں حضرات شب کے وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے مکان کی کھڑکی سے نکل کر پیادہ مدینہ کا راستہ لیں اور صبح ہونے سے پہلے غار ثور میں جا چھپیں۔ یہ واقعہ ہجرت سے 2-3 روز پہلے کا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ہجرت کے لیے 4 مہینہ سے 2 اونٹنیاں ببول کی پتیاں کھلا کھلا کر تیار کی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس وقت کم سن تھی۔ ان کی بڑی بہن حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے وہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی ماں تھی۔ سفر کا سامان کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار قریش کو اگرچہ بہت زیادہ عداوت تھی، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت پر یہ اعتماد تھا کہ جس شخص کو کچھ مال یا اسباب امانت رکھنا ہوتا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پاس لا کر رکھتا تھا۔ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سی امانتیں جمع تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے ارادے کی پہلے سے خبر ہو چکی تھی۔ اس بنا پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلا کر فرمایا کہ مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، میں آج مدینہ روانہ ہو جاؤں گا، تم میرے پلنگ پر میری چادر اوڑھ کر سو رہو، صبح کو سب کی امانتیں جا کر واپس کر آنا۔ یہ سخت خطرے کا موقع تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو معلوم ہو چکا تھا کہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں، اور آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر خواب قتل گاہ کی زمین ہے، لیکن فاتح خیبر کے لیے قتل گاہ فرش گل تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مقدسہ۔ عالم تاب آفتاب اپنا روزانہ کا سفر ختم کر چکا اور رات کی سیاہ چادر کرۂ ارض کے رہنے والوں پر ڈال دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کرنے والے کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے چاروں طرف جمع ہوئے اور اس امر کے منتظر تھے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلیں اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں، تاکہ آخر شب کی تاریکی کے سبب قاتل معلوم نہ ہو سکے کہ کس نے قتل کیا۔ یہ لوگ رات بھر دیوار کے سوراخوں اور درزوں وغیرہ سے جھانک جھانک کر دیکھتے رہے کہ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوتے ہیں یا جاگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبز چادر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اڑا دی تاکہ کفار یہ نہ سمجھ سکیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر نہیں ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اطمینان دلا کر اور یہ سمجھا کر کہ تم ڈرو نہیں، کسی کی مجال نہیں کہ تمہیں کسی قسم کی ایذا پہنچا سکے۔ صبح کو اٹھ کر قریش کی امانتیں نام بنام ادا کر کے مدینہ چلے آنا، امامہ سر پر باندھا اور نقاب روئے مبارک پر ڈال کر دروازے سے باہر قدم رکھا، سورہ یاسین کی شروع آیتیں پڑھنی شروع کی اور ایک مٹھی خاک ان کافروں کی جانب پھینکی جو گھر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے مکان پر گئے اور ان کے ساتھ
دریچہ مکان کی راہ سے سور پہاڑ کا راستہ لیا، جو مکہ سے 3 میل کے فاصلہ پر جنوب کی جانب واقع تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کافروں کے سروں پر مشت خاک پھینکنا معجزہ کی صورت تھا، جس کا اثر یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں کے بیچ میں سے نکل گئے، اور کسی نے نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا اور نہ کوئی مزاحمت کی۔ کفار اسی خیال میں مستغرق رہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکان کے اندر ہی ہے۔ صبح ہوئی، حضرت علی رضی اللہ عنہ بستر سے اٹھے۔ کافروں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مکان سے باہر نکلتے دیکھا تو اپنے خیال کی غلطی پر نادم ہوئے اور شرما کر دریافت کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، مجھے معلوم نہیں کہ اس وقت کہاں ہیں۔ تم لوگوں نے مکہ چھوڑ کر چلے جانے کی بابت بارہا ان سے کہا تھا، اس لیے کیا عجب ہے کہ مکہ کو چھوڑ کر چلے گئے ہوں۔ ان لوگوں نے اپنے سروں پر خاک پڑی ہوئی بھی دیکھی اور جان لیا کہ شب کے وقت ہمارے پاس سے گزرنے والے شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے، جن کے فکر میں ہم نے رات بھر گھر کا محاصرہ کیے رکھا اور دھوکہ کھائے فضول پڑے رہے۔ پھر ابو جہل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر گیا اور ان کے متعلق دریافت کیا کہ کہاں ہیں۔ آخر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی کی زبانی یہ معلوم ہونے پر کہ وہ بھی رات سے غائب ہیں، سمجھ گیا کہ دونوں اپنی جانیں سلامت لے کر مکہ سے کسی جانب چل دیے۔ اس وقت ابو جہل نے غصہ میں جھلا کر بیچاری اسما بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے منہ پر ایک تماچا زور سے مارا، جس سے کان کی بالی نکل پڑی اور زمین پر گر پڑی۔ اب تو قریش کے غصہ کی کوئی حد نہ رہی۔ جس وقت اہل مکہ نے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قاتل اپنے مقصد میں نہایت ذلت کے ساتھ ناکام رہے، تو ٹڈی دل کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں ادھر ادھر پھیل گئے اور بھیڑوں کی طرح چاروں طرف دوڑ پڑے، تاکہ جیسے بھی ممکن ہو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کریں۔ چنانچہ انہوں نے اشتہار دے دیا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لائے گا وہ 100 اونٹ انعام پائے گا۔ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات غار سور پر جا پہنچے۔ یہ غار پہاڑ کی چوٹی پر واقع ہے، جس میں داخل ہونے کا راستہ اتنا تنگ تھا کہ اس میں انسان صرف لیٹ کر داخل ہو سکتا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اندر جا کر اسے صاف کیا اور ان سوراخوں کو جو حشرات الارض یعنی کیڑے مکوڑوں کا گھر تھے اپنی چادر پھاڑ پھاڑ کر بند کیا، تاکہ کوئی کیڑا وغیرہ گزند نہ پہنچا سکے۔ چادر ختم ہو چکی اور ایک سوراخ باقی رہ گیا، جس کو کپڑا نہ ہونے کی وجہ سے بند نہ کیا جا سکا۔ اس کو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا پاؤں رکھ کر بند کر دیا۔ یہ سب انتظام کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی کہ اندر تشریف لے آئیں۔ ماہتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تنگ و تاریک غار کو منور کیا
اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زانوں پر اپنا سر مبارک رکھ کر آرام فرما رہے تھے کہ جس سوراخ کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے پاؤں سے بند کر رکھا تھا، وہاں سے سانپ نے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کو ڈس لیا۔ اگرچہ اس کے زہر سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بہت بے چین ہو رہے تھے، لیکن اپنے پاؤں کو حرکت نہ ہونے دی، مبادا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں کوئی خلل واقع ہو۔ حتیٰ کہ حضرت ابو بکر صدیق کے چہرے کا رنگ متغیر ہونے لگا اور بے تابی کے سبب آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے اور اس حالت غیر کی وجہ معلوم ہوئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دہن مبارک کا لعاب مار گزیدہ مقام پر لگا دیا، جس سے فوراً شفا ہو گئی اور سوزش یکدم غائب ہو گئی۔ انعام کے لالچی سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے بھیڑوں کی طرح چاروں طرف پھیل گئے تھے، چنانچہ چند آدمی نشانات قدم کی کھوج لگاتے اس غار پر بھی آ پہنچے۔ یہ لوگ اس قدر قریب آ گئے تھے کہ ان کے پیروں کی آہٹ کانوں کو سنائی دیتی، لیکن اللہ کریم کی طرف سے غیبی نصرت شامل حال تھی۔ غار پر مکڑی نے جالا تن دیا اور جنگلی کبوتر نے گھونسلے میں انڈے دے دیے، اور کسی کو اس جانب خیال بھی نہ ہوا کہ غار کے اندر جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اندر سے کفار کے پاؤں نظر آتے تھے۔ ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی کہ اللہ نہ کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی آنچ آئے۔ وہ دشمنوں کے منصوبے اور ان کی آخری فیصلہ کن تدبیر سے آگاہ ہو چکے تھے، اس لیے بحزن و غم آہستہ سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دشمن سر پر آ کھڑے ہوئے، اگر اپنے پیروں کی جانب نظر کریں تو ہم کو دیکھ پائیں گے۔ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفیق کی پریشانی دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غمگین نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے سکون و اطمینان کی خاص کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر نازل فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں 3 دن تک رہے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ شب کو آتے اور دن بھر مکہ میں کفار کے خیالات کی اطلاع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے جاتے، اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کھانا دے جاتی۔ غار سور سے روانگی۔ کفار نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گرفتاری کے لیے 100 اونٹ انعام مقرر کیا تھا۔ 3 دن کے بعد جب کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش سے نا امید ہو کر بیٹھ گئے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام عامر بن فہیدہ 2 اونٹنیاں لے کر پہاڑ کے نیچے پہنچ گئے۔ ایک ناکہ
پر سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے، دوسری پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عامر بن فہیدہ کو اپنے پیچھے بٹھا لیا، اور عبداللہ بن اربکت جو اگرچہ مشرک تھا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اعتماد کر کے رہبری کے لیے اجرت پر مقرر کیا تھا، اپنے اونٹ پر آگے آگے سوار تھا۔ چاروں صاحبوں نے ایسی راہ سے مدینہ کا رخ کیا جس طرف بہت کم آدمی چلتے تھے۔ معجزہ: حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ غار سے نکل کر مدینہ کی طرف جا رہے تھے کہ راستہ میں ایک بوڑھی عورت عاتکہ بنت خالد کے خیمہ پر پہنچے، جس کے پاس ایک دبلی بکری تھی اور لاغری کے سبب اس کے تھنوں میں دودھ نہ رہا تھا۔ بھوک کا وقت تھا اور مسافت کی وجہ سے پیاس بھی محسوس ہو رہی تھی، اس لیے عاتکہ سے بکری کا دودھ دھونے کی اجازت لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا۔ ان معجزہ نما کمال بھرے ہاتھوں کا سوکھے ہوئے تھنوں پر پڑنا تھا کہ دودھ اس طرح نکلنا شروع ہوا جس طرح فوارہ سے پانی، یہاں تک کہ بڑھیا کے گھر کے تمام خالی برتن پر ہو گئے اور سب نے سیر ہو کر دودھ پی لیا۔ شام کو بڑھیا کا شوہر ابو معبد یعنی اکتم بن عوان گھر آیا تو اس قدر دودھ دیکھ کر حیران رہ گیا اور یہ کہاں سے آیا ہے؟ ام معبد عاتکہ نے کہا کہ یہ ایک مہمان عزیز کی برکت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک، کریمانہ اخلاق اور شریفانہ عادات کا ذکر کیا۔ ابو معبد نے فوراً کہا کہ یہ تو وہی معدن کرم محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہوتے ہیں۔ چند روز کے بعد دونوں میاں بیوی نے مدینہ کی جانب ہجرت کی اور سعادت ایمانی سے بہرہ اندوز ہوئے۔ سراقہ بن مالک کا تعاقب: اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور راستہ چھوڑ دیا تھا لیکن پھر بھی یہ مختصر سا قافلہ خوف سے محفوظ نہ تھا۔ ایک پہلوان سوار سراقہ بن مالک مدلجی اپنے خیال میں بدمست اور کامیابی کی فضول دھن میں مستغرق گھوڑے کو ایڑ لگائے آندھی کی طرح بڑا چلا آتا تھا کہ دفعتاً گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور اس کے پاؤں زمین میں دھنس گئے۔ سراقہ نے اپنی حالت خطرہ میں دیکھی تو ہوش اڑ گئے، سمجھا کہ یہ فعل نیک نہیں ہے، سوار ہو کر پیچھے کو چلا، لیکن انعام کے لالچ میں پھر تعاقب کے لیے مڑا۔ جب قریب پہنچا تو پھر وہی حالت ہوئی اور گھوڑے کے پاؤں چھاتی تک زمین میں دھنس گئے۔ اب تو سراقہ گھبرا اٹھا اور اسے یقین ہو گیا کہ اس بلائے آسمانی سے نہ بچ سکوں گا، اس لیے نہایت عاجزی کے ساتھ معافی چاہنے لگا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور برکت سے گھوڑا وہاں سے نکلا۔ سراقہ نہایت عقیدت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اپنا زاد راہ ہاتھ میں لے کر التجا کی کہ اس میں سے کچھ کھانے کو اپنے لیے لے لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں فرمایا، البتہ یہ فرمایا کہ ہمارا حال کسی پر ظاہر نہ ہونے پائے اور کسی دشمن کو یہ اطلاع نہ ہو کہ ہم کہاں
اور کس راستہ سے جا رہے ہیں۔ سراقہ جب ہڈی کے ایک ٹکڑے پر عامر بن فہیرہ کی لکھی ہوئی معافی کی سند لے کر واپس ہونے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سراقہ اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب تجھے کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے؟ سراقہ نے عرض کیا مجھے؟ فرمایا ہاں تجھے۔ عرض کیا اس کی تحریر لکھ دیجئے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریر لکھوا دی۔ سراقہ جنگ احد کے بعد مسلمان ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد میں مدائن فتح ہوا تو مال غنیمت میں کسرا کا تاج اور مرصع زیورات بھی آئے۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے سراقہ کو بلایا اور اس کے ہاتھ میں کنگن پہنا دیے۔ اس طرح یہ پیشن گوئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں پوری ہوئی۔ سبحان اللہ۔